اور ایک بات یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا غیبت کے باب میں کہ بہت سے لوگ کل قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال کو خالی پائیں گے. نامہ اعمال کو خالی پائیں گے کس وجہ سے؟ غیبت کی وجہ سے. اللہ کے رسول کیوں نامہ اعمال اتنا نیکیوں سے بھرا ہوا خالی کیوں ہوگا؟ کبھی فلاں کی غیبت کی ہے، کبھی فلاں کی غیبت کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی ساری نیکیوں کو ان لوگوں میں بانٹ دی ہے، یہ خالم خالی آ گیا ہے. اسی طرح ایک ضعیف روایت کے اندر یہ بھی تذکرہ موجود ہے کہ ابو بکر و عمر رسول اللہ کے ساتھ ایک سفر میں جا رہے ہیں. ان کے ساتھ ایک ملازم بھی ہے جو انہوں نے اس لیے رکھا کہ یہ سفر میں ہمارے کھانے کا بندوبست کرے گا. اب وہ چلتے چلتے ایک جگہ رکے ہیں اور آنکھ لگ گئی. اب آنکھ لگ گئی، ملازم بھی انسان ہے، غلام بھی انسان ہے، اس کی بھی آنکھ لگ گئی ہے. ابو بکر و عمر اٹھے ہیں، دیکھا غلام سویا ہوا، آپس میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا، مسکرانا شروع کر دیا. ابو بکر و عمر ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، اور مسکراہٹ کا نشانہ کون ہے؟ وہ غلام ہے. اور کہنے کا مقصد مسکراہٹ کا کیا ہے؟ آپ کو بات سمجھا رہا ہوں. مسکراہٹ صرف اس لیے ہے یار اس کو تو ہم کھانا پکانے کے لیے لائے تھے، اگر ہماری آنکھ لگ بھی گئی تو اس ملازم کو تو جاگنا چاہیے تھا، ہمارا کھانا تو تیار کرتا. اس لیے ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، یار اس ملازم کو اس لیے لائے تھے. یہ بھی سو رہا ہے. اب رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے اور رسول اللہ کو کہا کہ کچھ کھانے کو ہے تو دے دیجئے. رسول اللہ نے جواب میں کیا کہا؟ حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن وہی بات سند میں کچھ ضعف موجود ہونے کے باوجود بعض روایات مفہوماً درست ہوتی ہیں. ان میں سے ایک روایت یہ بھی ہے، کیونکہ باقی احادیث کا جو سیاق و سباق ہے اس کی تائید کرتا ہے. رسول اللہ نے ابو بکر و عمر کو کہا تم دونوں اپنا کھانا کھائے ہو. اے اللہ کے رسول ہم نے تو ایک لقمہ بھی نہیں تھا چکھا. وہ جو تم اپنے ملازم کے لیے ایک دوسرے کو مسکرا کے دیکھ رہے تھے اور دل میں یہ بات تھی اس کو ہم کھانا پکانے کے لیے لائے ہیں اور یہ بھی سو رہا ہے، یہ تم نے اس کی غیبت کی ہے اور تم نے اپنے حصے کا کھانا کھا لیا ہے. بتائیے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو غیبت سے اس طرح بچانے کی تلقین کریں، اسی لیے یہ حدیثیں ہیں ہم نے سنی سمجھا ہی نہیں. کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس بندے کا دفاع کریں گے جس کا اللہ دفاع کرے گا. اس بندے کو کوئی اس دن مغلوب کر سکتا ہے؟ اس بندے کی قسمت اور مقدر کا کیا کہنا کہ کل قیامت کے دن اللہ اس کے دفاع میں آ جائے گا؟ کس کے؟ اس بندے کے دفاع میں اللہ کل قیامت کے دن کھڑا ہوگا جو بندہ آج دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کے دفاع کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. کہاں پر؟ جہاں پر اس کی برائی کی جا رہی ہے، جہاں پہ اس بندے کی غیبت کی جا رہی ہے، وہاں پہ ایک مسلمان بندہ کھڑا ہو جائے اور کہے جو بات تو نے کہی ہے میں نے اس سے مختلف پایا اس بندے کو، اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کرنے والا. کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کی عزت کا دفاع کریں گے. میرے بھائیو یہ چھوٹا باب ہے، ہم نے اس کو بہت عام سمجھا ہوا ہے. اور اللہ معاف کرے، کسی کو تان و تشنیع کرنا مقصود نہیں ہے. ہماری معاشرے کے اندر عورتوں کا یہ جو باب ہے نا غیبت کا، اللہ المستعان، اللہ معاف کرے، ہماری عورتوں کی کوئی محفل اس باب سے خالی نہیں ہے، بلکہ عورتوں کے آپس میں ملنے کا ایک سبب یہ ہوتا ہے ہم آپس میں ملیں، خاندان میں فلاں گھرانے کو ڈسکس کرنا ہے، ہم آپس میں ملیں فلاں کزن کی باتوں کو ڈسکس کرنا ہے، ہم آپس میں ملیں فلاں پھپھو اور چچی اور ماموں اور ممانی کی جو حالات عادات اتوار ہیں ان کو ڈسکس کیا جائے. میرے بھائیو اللہ کی قسم اسلامی شریعت میں اس باب کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں. گناہ کا باب ہے. ہمارے برے صغیر کا عجیب ماحول ہے، سارا دن خاندان کو ڈسکس کرنا ہے، سارا دن مسلمان کو ڈسکس کرنا ہے، نہ نظریات کی فکر نہ خیالات کی فکر. یہ قوم اس لیے اتنی زوال پذیر ہے، یہاں پہ افراد کو ڈسکس کیا جاتا ہے، افراد کو، خیالات کو نہیں، نظریات کو نہیں، فکر کو نہیں. یہاں پہ آئیڈیالوجی کو ڈسکس نہیں کیا جاتا. یہاں پہ فلاں بندے کے اندر یار یہ عیب ہے، فلاں میں یہ عیب ہے. ہر بندہ یہی بات لے کے پھرتا چلا جا رہا ہے اور پھیلاتا چلا جا رہا ہے.
آگے آئیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا ایک باب یہ بیان کیا، اور بھی بہت سے باب ہیں لیکن پھر بات طویل ہو جائے گی، ایک اور بات رکھ کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں بعض ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن کے ہونٹوں کو، بعض روایات میں زبانوں کو، لمبی لمبی کینچیوں کے ساتھ ہونٹوں کو کاٹا جا رہا ہے، آگ کے اندر بھی موجود ہیں، جل بھی رہے ہیں، سڑ بھی رہے ہیں، کڑ بھی رہے ہیں، پھر ہونٹوں کو کاٹا جا رہا ہے۔ اے اللہ کے رسول، ان کو اتنا سخت عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، یہ میری امت کے بظاہر وہ نیک لوگ ہیں، بظاہر وہ نیک لوگ ہیں جنہوں نے نیکیاں کس لیے کی ہیں؟ میرے بھائیو، دنیا کی بدترین منافقت یہ ہے کہ بندہ نیکی اس لیے کرے کہ اس کو نیک کہا جائے، بندہ نیکی اس لیے کرے اس کو نیک کہا جائے، اس سے بڑی منافقت کی کوئی قسم نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کے ہونٹوں کو اس لیے کاٹا جا رہا ہے، لوگوں کو کہا کرتے تھے برائی سے رک جاؤ، لوگوں کو کہتے تھے غیبت سے رک جاؤ، لوگوں کو کہتے تھے نمازیں پڑھو، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے، اور خود اللہ کی حدوں کو پامال کرتے تھے۔ ان کے اوپر تو اللہ تعالیٰ نے اتنی رحمت کی تھی، ان کے لیے تو اللہ نے دین کو آسان کیا تھا، یہ قرآن کو کھول کھول کے پڑھتے تھے، ان کو سمجھ آتی تھی، ان کو قرآن کی آیتوں کا مفہوم پتہ تھا، یہ قاری قرآن تلاوت کر رہا ہو پیچھے سے سمجھ رہے ہوتے تھے۔ ہر چیز سمجھنے کے باوجود، ہر چیز کا علم ہونے کے باوجود لوگوں کو کہتے تھے یہ کرو، اور خود اس عمل میں نکمے، نہ پختہ اور اس کے اوپر عمل کرنے والے نہیں تھے۔ میرے بھائیو، امت کے اندر کتنی بڑی وعید ہے، اللہ کی قسم، کہنے والے کے لیے بھی، کہنے والے کے لیے بھی۔ یہ ایک ایسا باب ہے، ہر بندہ یہ سمجھتا میں اس سے محفوظ ہوں، عجیب شیطان کا وسوسہ ہے۔ ہر بندہ کہنے والا بھی اور سب سننے والے، ہر بندہ اپنے خیال میں جب اپنا یہ جائزہ لیتا ہے نا، احتساب کرتا ہے کہ نہیں یار یہ برائی میرے میں نہیں ہوگی، تو سب سے پہلے اس کے آگے ٹیک لگاتا ہے کہ یہ ریاکاری میرے اندر نہیں ہوگی، منافقت میرے اندر نہیں ہوگی۔ یہ ایسا عجیب باب ہے کہ شیطان نے ایسا وسوسہ اور مغالطہ ڈالا ہوا ہے اپنے بارے میں۔ ہر بندہ یہ سمجھتا ہے یہ جو ریاکاری ہے نا، یہ مجھ میں نہیں ہے، یہ فلاں میں ہے، یہ فلاں میں ہے۔ یہ اتنا بد نصیبی اور بدبختی کا باب ہے کہ جہنم کا افتتاح، جہنم کا افتتاح کتنی ڈرانے کی بات ہے۔ امت کے ان 3 بد نصیبوں سے ہوگا کہ جو دنیا میں نیکیاں کرتے تھے اس لیے کہ ان کو نیک کہا جائے، بس جس نے نیکی اس لیے کی کہ لوگ اسے نیک سمجھیں، تو پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں لوگوں کی نظروں میں اس کو نیک سمجھا دیتا ہے، یہی اس کی نیکی کا بدلہ ہوتا ہے۔ اور کل قیامت کے دن اس کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں ہوگا، اس کے ہونٹوں کو کاٹ ڈالا جائے گا، آگ کے اندر جلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق دے اور ہم سب کو